اہل بیت بس یہ 5 ہیں، لیکن نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. واہ واہ. آل محمد پوائنٹ 2 منٹ. آل محمد علی کے بچوں پہ قربان جاؤ. آل محمد کی شکل میں علی کی اولاد پر، نبی کی آل پر درود پڑھوایا جا رہا ہے. آل محمد کون ہے؟ آل محمد کی جان سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. مولا حسن آل محمد ہے، مولا حسین آل محمد ہے، مولا زین العابدین آل محمد، امام جعفر الصادق آل محمد، امام باقر آل محمد، امام موسیٰ کاظم آل محمد، امام علی رضا آل محمد، امام تقی آل محمد، امام نقی آل محمد، امام جواد آل محمد، امام عسکری آل محمد، شیخ عبد القادر الجیلانی غوث اعظم آل محمد. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور اجمیر والے آقا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری آل محمد. آل محمد پہ اللہ درود پڑھا رہا ہے. آل محمد کی شان تو سمجھو، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آل محمد کا ذکر بیچ میں نے رکھا، نماز کے اختتام پہ رکھا. جا کے سنیو تم اپنے مولوی صاحب سے پوچھ لو، اے بازو والو تم اپنے مولوی صاحب سے پوچھ لو کہ درود ابراہیم پڑھے بغیر کیا نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ ہر فرقے کا مولوی جواب دے گا درود ابراہیم کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. تو رب بتا رہا ہے نماز میری عبادت ہے، مگر مکمل کرنے کے لیے محمد و آل محمد کا ذکر کرنا ضرور. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد و آل محمد کا ذکر کرنا، اس کے بغیر نماز مکمل ہونے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا شان ہے دیکھو ان کی. ہم لوگ سمجھے ہی نہیں. بازو والے کو جو سگے کو کر رہا، ابے حولے نماز میں پڑھ پڑھ کے اہمیت سمجھ میں آئی تو باہر بیٹھ کے کر رہی. نہیں، نماز میں بیٹھ کے آخر کیا ذات ہے بھائی ان کے اوپر درود پڑھے بغیر نماز جیسی عبادت، چاہے کعبے میں پڑھو، چاہے مکے میں پڑھو، چاہے مدینے میں پڑھو، چاہے بیت المقدس میں پڑھو، چاہے مولویوں اپنے میکدوں میں پڑھو، چاہے خدا خانوں میں پڑھو، آل محمد کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. جب یہ بات ذہن میں گئی تو سمجھ میں آیا یہ اتنی بڑی شان والے ہیں کہ ان کے بغیر، ان کے ذکر کے بغیر خدا کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. تو پھر اب ان کا ذکر صرف نمازوں میں نہیں، ان کا ذکر تو جلسوں میں بھی شکل میں بھی ہونا چاہیے، مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے، مدرسوں میں بھی ہونا چاہیے، گھروں میں بھی ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام کسی اور کا نہیں، آل محمد کے نام سے منسوب ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آل محمد کے نام سے منسوب ہونا چاہیے. بچہ پیدا ہو تو نام حسین رکھو، بچہ پیدا ہو تو نام حسن رکھو، بچہ پیدا ہو تو نام علی رکھو، بچہ پیدا ہو تو نام عباس رکھو، بچی پیدا ہو تو نام سکینہ رکھو، نام زینب رکھو، نام بطول رکھو، نام فاطمہ رکھو، نام حمیرہ رکھو، نام رقیہ رکھو، کلثوم رکھو، تاکہ پتہ تو چلے تم کسی اور سے تعلق رکھنے والے نہیں، آل محمد سے تعلق رکھنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبتیں بتاتی ہے کون کس کا ہے، نہیں، نسبتیں بتاتی ہے کون کس کا ہے. 14ویں صدی کے مسلمانوں پہلی صدی والوں سے تعلق مضبوط رکھو، مضبوط رکھو. یہ بڑے لوگ ہیں بھائی، بڑے لوگ ہیں. کون ہیں؟ ہائے 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 سبحان اللہ. حضرت علی کی ایک بات، ابھی اپنے کو حضرت علی ہے، پھر حضرت فاطمہ، پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، پھر شہدائے کربلا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہے. ابھی تو مولا علی پہ تم ٹینشن میں ہے کیا؟ بولنا نا، تم نکو بولو بولے تو ہی بولتا میں چپ پوچھ رہا ہوں.
اتنی پبلک عیدگاہ وہ ملتی، یہ غریب نواز کے صدقے میں میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. تم کو اتنا آسانی سے چھوڑتا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اللہ نوجوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے. آمین. سبحان اللہ. مسئلے کو سمجھو دوستو. ایک مرتبہ کیا ہوا، مولا علی کی شان سنا رہا ہوں، عاشقوں سنو، جھوم کے سنو. اپن علی والے ہیں سبحان اللہ، علی والے ہیں سبحان اللہ. اور مولا علی سے محبت کرنا ہمارے ابا نہیں سکھائے. مولا علی سے محبت کرنا ہمارے چچا، پھپا، ماموں، خالو، سسر جی نہیں سکھائے. مولا علی سے ہمیں محبت کرنا صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق نے سکھایا. سبحان اللہ. مولا علی سے محبت کرنا ہمیں سرکار سیدنا عمر ابن خطاب نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. یہ مولویوں کے باتیں نہیں ہیں، یہ صحابہ کے باتیں ہیں یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی والے بنو سبحان اللہ. آؤ چلو چلتے ہیں علی کی بارگاہ میں. کیا شان ہے میرے علی کی. آئے ہائے ہائے، صدقے جاؤں، قربان جاؤں علی کے. آئے ہائے ہائے. حضرت علی تھے بھی ایسی کہتے ہیں، ان کو دیکھے تو اپنی عقیدت پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. دنیا میں سب جنے اپنے آپ کو خدا بول لیے، میں آئی ایم گاڈ بولے، مگر حضرت علی کو دیکھے تو لوگ علی کو خدا بولے. اللہ اکبر. حضرت علی میں ایسی کیفیات تھی، ایسی روحانیت تھی، وہ دیکھ کے انہیں سنبھل نہیں سکا. اس لیے پہلا جو بڑا فرقہ بنا وہ علی کے چاہنے والوں کا بنا، اہل سنت کے اگینسٹ میں، جس کو ہم لوگ شیعہ بولتے. شیعہ اہل سنت ایک ہی فرقہ تھا. اس کے بعد جو ہے وہ شیعان علی بنے. شیعان علی. حضرت علی کو دیکھ کے ان لوگ سنبھل ہی نہیں سکے. پاگل ہو گئے علی کی محبت میں، پاگل ہو کے علی کو ایسا پکڑ لیا سب کو چھوڑ دیے. حضرت علی کی حیث ویسی ذات، ان کو پکڑے تو سنبھلنا، ٹکنا مشکل ہے. فضل ہوا کہ سنبھلتا ہونے. اور سنیوں اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں علی کی محبت بھی دے دیا اور فضل بھی عطا کر دیا. سبحان اللہ. ہم علی کی محبت میں بہکنے والے نہیں ہیں، علی کی محبت میں شرابن طہورا پینے والے ہیں. سبحان اللہ. نشہ لینے والے ہیں، بہکنے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہم بہکنے والے نہیں ہیں الحمدللہ. اب علی کی شان سنو کیسی ہے. دیکھو آپ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین ہے، سپہ سالار اسلام ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا. کیا ایک نوجوان کو پکڑ کر کچھ علاقے کے لوگ ایک نوجوان کو پکڑ کر لے آئے. ایک علاقے کے لوگ ایک نوجوان کو پکڑ کے لے آئے. لے آ کے بولے، اے امیر المومنین، اس شخص نے اپنے مالک کا قتل کر دیا، اس کے پر حد جاری کیجئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، کیا میاں صحیح بات ہے تم نے اپنے مالک کا قتل کیا؟ تو بولے جی ہاں میں نے قتل کیا، کل رات میں اپنے مالک کا قتل کر دیا. پوچھے کئی کو قتل کیا؟ وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ وجہ بھی تو ہونا نا بھائی، جائز وجہ ہے ناجائز ہے. تو پتا چلا اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرا مالک میرے ساتھ بدکاری کرتا تھا، میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. نوجوانوں سنو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ اس دور کی بات ہے جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، جب کوئی سائنس نہیں ہے، جب کوئی مصنوعی آلات نہیں ہے، جب کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. اس دور کی بات ہے. حضرت عمر سے نے نوجوان سے پوچھا تم نے قتل کیوں کیا؟ نوجوان نے کہا کہ وہ میرے ساتھ حرام کاری بدفعلی کرتا تھا، مجبور کر دیتا تھا مجھے. میں بیزار آ چکا، 1000 بار منع کیا کہ میرے ساتھ یہ گندی حرکتیں مت کر، نہیں سنتا تھا.
میرے جسم کے ساتھ گندی حرکتیں بدفعلی کرتا تھا، میں بیزار آیا اور کل رات خنجر سے مار مار کے اس کا قتل کر دیا۔ تو یہ واقع انہیں بدفعلی کرتا تھا نہیں کرتا تھا، اب یہ معلوم کرنا ہے کہ انہیں اس کا حق قتل کیا یا ناحق قتل کیا، انہیں یہ جو بول رہا صحیح ہے غلط ہے معلوم کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق پوچھے تیرے ساتھ انہیں بدفعلی کرتا تھا، حرام کاری کرتا تھا، کوئی ثبوت ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا انہیں بدفعلی لوگوں کے سامنے نہیں کرتا تھا، یہ ایسا گناہ ہے کمرے میں چھپ کے کرتے۔ اے امیر المومنین میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اب حضرت عمر کو پہچاننا ہے کہ انہیں بدفعلی کرتا تھا نہیں کرتا تھا، انہیں صحیح اس کی یہی وجہ سے قتل کرا نہیں کرا، تو وجہ معلوم کرنا ہے۔ اب کوئی گواہ بھی نہیں ہے، انہیں بولنے کو تو بول رہا، تو اب اس کی بات کو ثابت کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کیسے پہچانا جائے، واقع اس کے ساتھ بدفعلی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، وہ حرام کاری کرتا تھا نہیں کرتا تھا، کیسے پہچانا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا کہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ ایک چھپے ہوئے مجرم کو پہچاننا ہے، انہیں قتل کیا تو وجہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ پہچاننا ہے، اس کے بعد سزا مقرر کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اس نوجوان کو علی کے پاس لے جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کے پاس لے جاؤ، علی یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ اوہو سبحان اللہ، حضرت عمر کہہ رہے علی مسئلہ حل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ یہ بات 14ویں صدی کا مسلمان نہیں، پہلی صدی کے حضرت عمر فاروق بھی جانتے تھے، اس لیے حضرت عمر نے کہا جاؤ اسے علی کے پاس لے جاؤ۔ حضرت علی کے پاس لے جایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ سنے، بولے کہ میرا مالک میرے ساتھ بدفعلی حرام کاری کرتا تھا اس لیے میں قتل کر دیا۔ حضرت علی مسئلہ سن کے بولے اس کو لے جاؤ، 3 دن تک اس کو اپنے ساتھ رکھو، 3 دن کے بعد آؤ مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بولے وہ لوگ پورے سمجھ میں نہیں آیا، علی کی بارگاہ ہے، کوئی آواز نہیں کر سکتا، کوئی پوچھیں گا، سب مل کے وہ نوجوان کو پکڑے لے کے چلے گئے، 3 دن تک اس کو ایک گھر میں بند کر کے رکھے، 3 دن کے بعد لے کے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئے، ارے علی آپ نے کہا 3 دن کے بعد آؤ، 3 دن کے بعد آئے۔ حضرت علی بولے چلو وہ جو مالک کو تم نے دفن کیا اس کی خبر کہاں ہے؟ بولے فلاں علاقے میں۔ حضرت علی بولے چلو اس کی خبر پہ گئے، جا کے حضرت علی کھڑ گئے، لوگوں کو بولے اس کی خبر کھودو، خبر کھدوائی۔ 3 دن پہلے ان لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ مالک مقتول کو گاڑے تھے، 3 دن کے بعد دیکھے تو وہ مقتول اپنی خبر میں نہیں ہے۔ حضرت علی بولے یہ نوجوان سچا ہے، اس کے ساتھ بدفعلی بھی ہوتی تھی، حرام کاری بھی ہوتی تھی، اور انہیں کرتا تھا جو یار تم گاڑے تھے۔ بولے پوری قوم پریشان ہو گئی، علی تم پہلے 3 دن کا ٹائم لیے، دوسری بات یہ ہے کہ خبر میں میت نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے آپ بول رہے ہیں واقع انہیں بدفعلی حرام کاری کرتا تھا، یہ نوجوان جو ہے اپنی بات میں سچا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بولے تو حضرت علی مولا کائنات ارشاد فرمائے کہ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو کوئی مرد کسی مرد سے حرام کاری کرے گا، اللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اس کو اس کی قبر سے نکال کر لوط علیہ السلام کی امت کے لوطیوں میں منتقل کر دے گا۔ اس لیے میں آیا دیکھنے کے لیے، خبر میں انہیں ہے نہیں ہے، اگر انہیں حرام کاری نہیں کرتا تو خبر میں رہتا تھا، انہیں اپنی خبر میں نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوطیوں میں منتقل ہو گیا، اس کے حرام کاری ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے اتنا بڑا مسئلہ حضرت علی سیکنڈوں میں حل کر دیا۔ تو حضرت علی کو اللہ نے وہ علم، وہ دانائی، وہ حکمت عطا فرمائی تھی۔ فرمایا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں، ہمارے جیسے 14ویں صدی کے مولویاں نہیں، پہلی صدی ہجری کے علماء جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی جلیل القدر ہستیاں فرماتی ہیں اللہ نے حکمت کے 10 حصے بنائے، حکمت کے 10 حصے، کتنے؟ بولو زور سے بولو۔ ایک حصہ اللہ پوری امت میں بانٹ دیا،
پوری امت میں ایک حصہ بانٹا، تو ایک حصہ بانٹا تو اس میں امام اعظم پیدا ہو گئے، امام شافعی پیدا ہو گئے، امام احمد بن حنبل پیدا ہو گئے، امام مالک پیدا ہو گئے، امام بخاری پیدا ہو گئے، امام نسائی پیدا ہو گئے، امام ابو داؤد پیدا ہو گئے، امام ابن ماجہ بن گئے، امام مسلم بن گئے، کوئی غوث الاعظم بن گئے، کوئی غریب نواز بن گئے، کوئی بندہ نواز بن گئے. یہ ایک حصہ بانٹا تو اتنے بن گئے. اب وہ کہتے ہیں اللہ نے باقی کے 9 حصے صرف علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ یوم حسین، نعرہ تکبیر، یا علی یا علی. 9 حصے حضرت علی کو دیا اللہ، ایک حصہ پوری امت میں تقسیم فرمایا. ایک حصہ تقسیم کرے تو یہ حال ہے امت کا. اب جس کا 9 حصے ہوں گے ان کی حکمتوں کا عالم کیا ہوگا. ایسی ذات کو کہتے ہیں علی بابوہا. سبحان اللہ. قربان جاؤ آج تم ان کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو، زور سے بولو. اپنے بچوں کا نام علی رکھو. علی، ہاں علی رکھے تو وہ حکمت، وہ دانائی، وہ عقل مندی، وہ سمجھ، وہ بوجھ بچوں کے اندر پیدا ہوتی. ہم لوگ کیا رکھ رہے ہیں بچوں کا نام؟ سونو، ٹلو، ٹونی. یہ کتوں کے نام آئے، انسانوں کے نہیں ہوتے. کس کے نام آئے بولو، زور سے بولو. اور یہ نام والا تو ہرگز امریکہ کو نہیں جانا، کیونکہ امریکہ والے پریشان ہو جائیں گے. ہم لوگوں کا نا جو کتوں کے وہ انڈیا میں انسانوں کے ہرگز نہیں جانا انہیں. سونو، ٹونو، کیا کچھ نام آئے تو عجیب و غریب نام. علی رکھو بچوں کا نام، حسن رکھو بچوں کا نام، حسین رکھو بچوں کا نام. ایسے شہزادے پیدا ہوں گے انشاءاللہ وہ صفات لے کر. اب آؤ آتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دربار میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذکر ہی ایسا ہے، یہ جتنا کرتے جاؤ روح کو اتنا سکون ملتے جاتا. یہ ذکر ہی ایسا ہے. اور بعض لوگ بولے خالی محرم میں کرنا جلسے یاد حسین، پورے سال بھر کرنا یاد حسین، سال بھر کرنا یاد حسین. ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. انہوں کیا شان ہے سنو. میں نے کہہ رہا ہوں، آمینہ کا لال کہہ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں آنا، حضور کہتے ہیں آنا مینس میں. آمینہ کا لال کہہ رہا ہے میں. آنا علی فاطمہ حسن و حسین ومن احبنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے قول پر. حضور کہہ رہے ہیں میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے، ومن احبنا، ہم سے محبت کرنے والے، مجتمعون یوم القیامہ، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے بول رہا ہوں مولویوں کے پیچھے مت جاؤ. مولویوں کے پیچھے مت جاؤ، حسینیوں کے پیچھے جاؤ، حسنیوں کے پیچھے جاؤ. ہاں مولوی کے پیچھے جاؤ، بولے تو بازو والے مولوی کے پیچھے مت جاؤ، مگر وہ مولوی کے پیچھے جاؤ جس کے ہاتھ میں دامن حسین ہے. سبحان اللہ. وہ مولوی کے پیچھے جاؤ جس کے ہاتھ میں دامن مولا علی ہے. وہ مولوی کے پیچھے جاؤ جس کے دل میں علی اور فاطمہ کی محبت ہے. اور یہ مولوی صرف اہل سنت میں ملیں گے. بازو والوں کا نہیں، بازو والوں کا نہیں ملیں گے، ہرگز نہیں جانا. بعض ہمارے حال سنیاں بازو والوں کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا. میں پوچھا کئی کو گیا تھا؟ 1:15 بجے مول صاحب. سنیوں کا نہیں ذرا دیر سے ہوتی نا، سنیوں کا نہیں 1:45 بجے، 2 بجے، 1:30 بجے. بعض میرے جیسے سر پھیرے سننی رہے تو 2:30 بجے. اپنے پاس جمعہ بھی لیٹ ہوتا. پورے محلے والے لٹک گئے میرے پاس وہاں حیدرآباد میں. نقشبندی صاحب جلدی. میں بولا نہیں، دیر سے.
ارے جلدی پڑھو جی، نہیں دیر سے. کہیں کو تو ایک دن بھی نکال کے اگر 1 گھنٹہ تو بیان نہیں سنیں گا تو تیرے ایمان کی حفاظت کہاں سے نصیب ہوں گی رے؟ 8 دن میں 1 گھنٹہ بھی اگر دین کی بات نہیں سنیں گا، اللہ رسول کی بات نہیں سنیں گا، بزرگوں کی بات نہیں سنیں گا، ایمان کو تازگی کہاں سے ملیں گی میرے بھائی؟ جمعرات کو کاروبار، 4 شنبے کو کاروبار، اتوار کو بیگم ہونا، ہفتے کے دن بچے ہونا، پیر کے دن سسرال ہونا، جمعے کے دن نقشبندی صاحب نے ہونا، جمعے کے دن مولانا صاحب ہونا. اچھے سنی عالم دین کا بیان سن، کیونکہ سنیوں کے دل اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں. تو پیارے دوستو سنو مسئلے کو، سبحان اللہ، مسئلے کو سمجھو دوستو. حضور فرماتے وَمَنْ أَحَبَّنَا، اور ہم سے محبت کرنے والے، مُجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آپ نے یہ حدیث سنی نا، زمین لوہے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پسینے کے پسینہ لوگوں کے گناہوں کے مطابق کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی یہاں تک، کوئی وہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا. خدا کی قسم یہ اپنی جگہ حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حق ہے. حضور کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَحَبَّنَا، اور ہم سے محبت کرنے والے، مجتمعون یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. اب سنو، اب جمع ہوں گے. عاشقان حسین ایک جگہ ہے، مولا حسین، مولا حسن کے عاشق بھی ہے، مولا علی کے عاشق بھی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کے کتے سب ایک جگہ جمع ہو گئے. اب کیا کریں گے؟ میں نہیں کہتا، میں کہوں تو مولوی فتوے لگائے گا، آمینہ کا لال کہتا ہے ہم سب ایک جگہ جمع ہوگا. نأکلو و نشربو، کھانا کھا رہے ہوگے، شربتیں پی رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ یوم حسین، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. سبھی حضرات بلند آواز میں نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. پیچھے والے بھی جو خاموش ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ یوم حسین، صوفی ملت، جلسہ یوم حسین، سید غیاث الدین صاحب قبلہ، احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا علی، بلند آواز میں کہو بھائی یا علی، اور بلند آواز میں یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. حسین کا دامن، حسن کا دامن، حسین کا دامن، مولا عباس کا دامن، امام زین العابدین کا دامن، امام باقر کا دامن، امام جعفر کا دامن، امام موسیٰ کاظم کا دامن، امام علی رضا کا دامن، امام تقی کا دامن، امام نقی کا دامن، غوث پاک کا دامن، غریب نواز کا دامن، آل غریب نواز کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب چلیے چلتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں. پہلی بات سن لو، سیدۃ النساء العالمین ہے فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. سارے عالم کے عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے جب بروز محشر حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کی قبر شریف سے اٹھایا جائے گا. حضرت فاطمہ اپنی مزار اقدس سے جب اٹھیں گی جنت البقیع شریف سے، اللہ رب العزت پورے محشر والوں سے خطاب فرمائے گا. سبحان اللہ.
کہ محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے اہل محشر گردنوں کو جھکا لیں گے، کسی کی نظر سیدہ فاطمہ پر نہ پڑے، اللہ حضرت فاطمہ کو 70,000 حوروں کے بیچ میں سے محشر کے درمیان سے گزار دے گا سبحان اللہ۔ جنت کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی شان والی حضرت فاطمہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ ہے، سب کی روح کون نکالتے ہیں؟ بولو، روح کون نکالتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ زور سے بولو جی۔ اسرائیل علیہ السلام۔ اجی نیات ہے جی، زور سے بولو۔ ہاں ڈر رہے لوگ، بولے تو کہاں جاتے کی بول کے، اتنے لوگ بولے تو کہیں کو یاد کر رہے بول کے آ جائیں گے بول کے ڈر رہے تم لوگ، نہیں آتے ہو انہوں لائٹ لے لیتے، ایسے بہت لوگ آئے رہے چھوڑ بول کے لائٹ لے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جانا ہے وہاں اتنے جا رہے، یہاں کہیں کو آئیں گے انہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم کر رہا، عمر دراز کر رہا، اللہ عمر دراز کر رہا۔ بولے اسرائیل ذرا ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد جو ان کی عمر دراز ہو گئی، دعا لگ گئی، اس کی قبول ہو گئی، ٹھہر جاؤ، اللہ رحیم ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ تو بہرحال اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جامع نظامیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین نے قرآن سے اس بات کو ثابت کیا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح نکالنے کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ اے اللہ میری گزارش ہے مولا اسرائیل مجھے دیکھنے نہ پائیں، اے اللہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، نہ انسان نے دیکھا نہ فرشتوں نے دیکھا، پروردگار میری روح اسرائیل نکالنے آئیں گے، مجھے ان کے سامنے نکلنا پڑے گا، اے اللہ میں گزارش کرتی ہوں کہ پروردگار میری روح تو نکال لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ دعا قبول ہوئی، اسرائیل علیہ السلام حضرت فاطمہ کی روح نہیں نکالے، اللہ تعالیٰ نے خود حضرت فاطمہ کی روح نکالی۔ اللہ یتوفی الانفس، قرآن شریف کی آیت ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہی، مکمل آیت ہے، اس سے انہوں نے تعبیر کیا، اس سے انہوں نے جو ہے اس کو بات کو دلیل دیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روح اللہ رب العزت نے خود نکالا۔ ایسی شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اللہ اکبر، بڑی شان کی ملکہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ایک شان اور دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا کی، ساری کائنات کے لوگ حضور صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کرنا، چاہے حضرت ابو بکر ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت عثمان ہوں، یا کوئی اور ہو، کوئی اور ہو، کوئی اور ہو، حضور کا دست مبارک چومنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی ہو، مولا علی المرتضیٰ ہو، حضور کا دست مبارک چومیں، یہ اپنے لیے وہ سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ فاطمہ الزہرا کے، ہائے 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 ہائے، جب یہ حضور کے گھر تشریف لاتی تھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے مصافحہ کرتے، حضرت فاطمہ حضور کا دست اقدس چومتی اور حضور حضرت فاطمہ کا دست اقدس چوما کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور حضرت فاطمہ کا ازراہ شفقت، حضرت فاطمہ کا دست اقدس حضور چوما کرتے تھے، اللہ اکبر، حضور چومتے تھے۔ اور سنو، آج آپ نے اس سیدزادے کو بلایا، ان کو بیچ میں سرپرستی والی مسند پہ بٹھایا، حضور پاک علیہ السلام کسی بھی مجلس میں جاتے، حضور کی اپنی مسند ہوتی، حضور وہیں بیٹھتے، لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے گھر آتی تھی تو حضور اپنی مسند چھوڑ دیتے، اپنی جگہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے تھے، حضور اپنی جگہ حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے، اپنی جگہ حضرت فاطمہ کو بٹھاتے، اور پھر حضرت فاطمہ جب حضور کے پاس آتی، حضور کے سینے اقدس کو لگتی
सिमट जाती, और हुजूर अपने पेशानी से अपनी बेटी के माथे मुबारक को चूमते, सर को चूमते, और अपनी बेटी को कलेजे को लगाते और अपने सीने में ठंडक महसूस करते और कहते फातिमा तू बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाहु अकबर। फातिमा मेरे, जोर से बोलिए, मेरे जिगर का टुकड़ा है फरमाते। अल्लाहु अकबर। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर आगे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ना सिर्फ उनका हाथ चूमते, ना सिर्फ उनका माथा चूमते, ना सिर्फ उनके सर को चूमते, ना सिर्फ उनको अपने सीने अक़दस से लगाते, ना सिर्फ उनको अपनी जगह बिठाते, बल्कि सारी कायनात कहती फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत अबू बकर कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हजरत उमर कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हजरत उस्मान व अली कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मगर जब फातिमा आती तो रसूल अल्लाह कहते फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं बाजू वालों से, मौलवियों से पूछा, अरे होले मौलवियों दाढ़ी कहीं को छोड़े रहे, पूछा सुन्नत है मौलाना, बोले टोपी कहीं को पहना रहे, पूछा सुन्नत है, बोला मिसवाक कहीं को रखा, जोहर में रगड़ रहा, असर में रगड़ रहा, मगरिब में रगड़ रहा, रगड़ते रगड़ते मसोड़े पतले कर दे रहा, उत्तर रगड़ रहा, कहीं को कर रहा, बोले सुन्नत है। मैं बोला बेवकूफ, तेरे को ये सुन्नत नजर आई जो दांतों की है, ये सुन्नत नजर आई जो ठुड्डी की है, ये सुन्नत नजर आई जो आंखों की है, ये सुन्नत नजर आई जो सर पे रखने वाली है, ये सुन्नत नजर नहीं आई जो दिल में रखी हुई है। हाँ, क्या बात है सर, सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत, ये खल्बे मुस्तफा वाली सुन्नत। हुजूर के दिल में, खल्बे अथर में, खुदा की कसम अल्लाह की मोहब्बत के बाद अगर किसी की मोहब्बत है तो अहले बैत अथार की। सुभान अल्लाह। खल्बे मुस्तफा की बात है, अहले बैत की मोहब्बत। दाढ़ी ले लिया, शमला ले लिया, टोपी ले लिया, मिसवाक ले लिया, चिचोरे अहले बैत की मोहब्बत नहीं लेता। ये खल्बे अथर की बात है, सुभान अल्लाह, खल्बे अथर की बात है। अब एक और बात सुन लीजिए, सुनाऊ ना, बेजार तो नहीं हो रहे ना, सुनो, सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर जो है मजलिस में बैठे हुए हैं, बयान कर रहे हैं हजरत सुलेमान का वाक़या कि हजरत सुलेमान की बेटी की शादी हुई तो हजरत सुलेमान अपनी बेटी को जो है 1000 ऊँट दिए, हजरत सुलेमान दिए 1000 ऊँट, 1000 घोड़े, बेटी को जहेज में दे रहे हजरत सुलेमान, 1000 नौकर, 1000 खादिमा, 1000 महल, सब दिए। बल्कि सुने तो वो मजलिस में हजरत अली भी बैठे हुए थे। बतखाज़े बशरियत मौलाए कायनात को ख्याल आया, हजरत सुलेमान इतना दिए, उन्होंने रसूल थे, मैं तो सैयदुल मुरसलीन का दामाद हूं, हजरत सुलेमान के दामाद को इतना मिला, मैं तो रसूल अल्लाह का दामाद हूं, फिर मेरे को इतना कहीं को नहीं मिला। ख्याल आया मौलाए कायनात को। ये एक बात याद रखो, महबूबाने खुदा का ख्याल उम्मत की तालीम के लिए होता है। सुभान अल्लाह, बोलो, उम्मत की तालीम के लिए ख्याल आया हजरत अली। इसी ख्याल में हजरत अली सोचते रह गए, फिर मेरे को इतना सब कहीं को नहीं मिला, ये सोचते रह गए, सोचते रह गए। इसी सोच में जो है मजलिस खत्म हो गई, आप घर को चले गए, जाके घर में बैठे हुए सोच रहे हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा पूछ रही है, मेरे सरताज, मेरे महताब, ऐ मेरे दिल के चैन, आखिर क्या बात है, आप इतना क्यों टेंशन, क्या फिक्र है, क्या ख्याल है, आप बोले। बोले नहीं फातिमा, ये मेरा अपना मामला छोड़ दीजिए।
حضرت فاطمہ بارہا پوچھتے گئے، آپ نظر انداز کرتے گئے. پھر ایک بار حضرت فاطمہ نے اصرار کیا تو آپ نے بول ہی دیا. بولے حضرت اے فاطمہ، میں حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا. پھر میں بھی تو رسول اللہ کا داماد ہوں، سید المرسلین کا داماد ہوں، حبیب اللہ کا داماد ہوں، پھر یہ سب میرے کو کہیں کو نہیں ملا. میں یہ سوچ رہا ہوں. اب حضرت فاطمہ کیا بولیں گی؟ وہ بھی خاموش ہو گئی، سو گئے، بستر ڈالے، آرام کرنے لگے. حضرت علی خواب دیکھ رہے، حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں. اصل میں حضرت علی ان کے لیے نہیں سوچ رہے تھے، ہمارے لیے سوچ رہے تھے سبحان اللہ. کہ فاطمۃ الزہرا کی شان امت کو بتاؤں کیسے. سبحان اللہ. حضرت علی نے رات میں خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا عالیشان محل ہے، اتنا نورانی محل، اس میں ہیرے موتی جواہرات مشک عنبر چڑھے ہوئے، نورانی محل، عالیشان محل، لامبے دروازے، بڑے بڑے دیوار، انتہائی خوشبودار محل. حضرت علی کی طبیعت چاہی کہ اس میں داخل ہو جائے تو حضرت علی نے اجازت لینا چاہا، کوئی اجازت دینے کے لیے اندر آئے نہیں، خالی محل دکھا. داخل ہو گئے. اندر جا کے اس کے دالان، اس کے کمرے، اس کے حجرے، اس کے محل کے پورے باغات دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے اس کونے سے اس کونے تک چلے گئے تو وہ کونے پر کچھ خواتین کھڑی ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی ہوئی ہیں. حضرت علی ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ دروازے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو کچھ دیر بعد ایک خاتون اس دروازے میں داخل ہوئی. جیسے ہی وہ خاتون داخل ہوئی، یہ جتنے کھڑے ہوئے تھے نورانی لباس، اچھا پاک صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے، یہ ان میں سے کوئی خاتون، اس خاتون کے جو اندر انٹری لی ابھی، اس خاتون کے ہاتھ کے پیر کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ رہی ہے، کوئی خاتون اپنے بالوں کو بچھا رہی ہے، کوئی خاتون خود لیٹ جا رہی ہے کہ میرے اوپر سے چل کے گزرو. عجیب و غریب انداز میں استقبال ہو رہا ہے، انتہائی والیانہ، عظمت والا، شان والا، رفعت والا استقبال. سب ان پہ مر رہی ہے، فدا ہو رہی ہے. کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کے ماتھے کو چوم رہا ہے، کوئی ان کی غلامی کر رہا ہے. عجیب و غریب حال. وہ خاتون چلتی آئی، پورے اس محل کے بیچ میں ایک تخت ہے، اس تخت پر بیٹھ گئی. اب یہ حضرت علی سوچ رہے ہیں خاتون کون ہے جس کی اتنی عزت ہو رہی ہے، کاش یہ پردہ ہٹا دے میں اس کا چہرہ دیکھ لوں. جب وہ پردہ ہٹاتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاطمہ، اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کو دیکھا، جیسے ہی دیکھے پریشان ہو گئے. حضرت علی پوچھے اے فاطمہ آپ؟ بولے جی ہاں میں ہوں. علی، آپ نے رات میں جس سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا شادی کا تذکرہ سنا نا، یہ دیکھو یہ خادمہ بن کے میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. علی یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے، علی یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے، علی یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے. علی، اللہ نے مجھے سیدۃ النساء العالمین بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی، میرے بابا نے تمہیں محل نہیں دیا ہوگا، تمہیں سونا نہیں دیا ہوگا، باغات نہیں دیے ہوں گے، گھوڑے اونٹ نہیں دیے ہوں گے، مگر میرے بابا نے تمہیں وہ بیٹی دے دیا. اللہ نے ایسی بیٹی کائنات میں کسی باپ کے گھر میں پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کا خواب ختم ہو گیا. سبحان اللہ. اٹھے تو تہجد کا وقت تھا. آئے ہائے ہائے، تہجد پڑھے. علی پریشان بیٹھ گئے، میں کیوں سوچا. علی سوچ رہے، سوچتے فجر کا وقت ہوا. مولا علی مسجد کو چلے گئے، جا کے مسجد میں کونے میں بیٹھ گئے. میں ایسا خیال کیوں کیا. سبحان اللہ. فجر کی نماز حضور نے پڑھائی، نماز ختم ہوئی. حضور بیان واضح و نصیحت کر رہے، حضرت علی نیچے منہ ڈال کونے میں بیٹھ کے سن رہے. حضور نے کہا صحابیو علی کہاں ہے؟ بولے یا رسول اللہ علی ادھر ہے. علی، حضور بلا رہے ہیں. حضرت علی اب شرمندہ ہیں کیونکہ باخبر نبی کے سامنے بیٹھے. حضرت علی شرمندہ ہے، خاموش بیٹھے، نیچے مجھے آ نہیں رہے. تو اب حضور کہہ رہے علی خواب میں جلوہ دیکھ چکے ہو، اب تو آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ایسی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. آہا قربان جائے ان کے. سبحان اللہ, قربان جائے. فاطمہ اس کو کہتے ہیں جس کے چاہنے والوں پر دوزخ حرام ہے. جن کے چاہنے والوں پر دوزخ, بولو دوزخ. فاطمہ کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو دوزخ سے بچائے گی. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ کو بطول کہتے ہیں. بطول کیا کہتے ہیں؟ بولو زور سے بولو نا جی, اور زور سے بولو یار, اتنا بولو کہ جنت البقیع تک آواز پہنچ جائے. بطول کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو. بولو ذرا. بطول ایسی خاتون کو کہتے ہیں جس پر کبھی ناپاکی نہیں آتی. حضرت فاطمہ کا جنت میں نام بطول ہوں گا. جنت میں کیا نام ہوں گا حضرت فاطمہ کا؟ زور سے بولو. دنیا میں ان کو بطول اس لیے بولا جاتا تھا ان پہ کبھی ناپاکی نہیں آئی. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ. کلام پہ بھی ذرا غور کرو یار. اللہ نے چاہا کہ اہل بیت مصطفیٰ کو ہر میل و کچل سے پاک کیا جائے. اللہ نے چاہا, اللہ نے ارادہ کر لیا. اللہ ارادہ کر لیا تو ملا اس کو چھیڑ سکتا کیا؟ واہ واہ واہ. بازو والا حولا قرآن پڑھتا مگر سمجھتا نہیں, چچورا. انما یرید اللہ, بے شک اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا. اللہ نے ارادہ کر لیا. ارے مولوی, اہل بیت مصطفیٰ کی جو عظمت ہے وہ تیرے باپ دادا کی دی ہوئی نہیں, میرے باپ دادا کی دی ہوئی نہیں, پیدا کرنے والے رب کی دی ہوئی عزت ہے. اللہ دے رہا ہے, اللہ ارادہ کر رہا ہے. بے ہولے, اللہ ارادہ کر رہا ہے. اللہ اہل بیت مصطفیٰ کو لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, اہل بیت مصطفیٰ کو ہر میل و کچیل سے پاک کیا جائے. واہ سبحان اللہ. اب کیسے پاک کیا, بس اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے. بس سناؤں نا, بیزار تو نہیں ہو رہے نا؟ سبحان. پہلی بار اتنے شریف لوگاں ملے, ٹینشن نہ پڑو تم لوگاں. سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو. واہ کیسے پاک کیا دیکھو. حضرت امام حسین پیدا ہوئے منگل کو. سبحان اللہ بولا. نانا پیدا ہوئے پیر کو. امت کہہ رہی ہے پیر برکت والا دن ہے. ہم نے پوچھا کیوں؟ بولے مالک جنت پیدا ہوئے. ہم نے کہا پھر شیخ سن لے سنی مسلمان, منگل بھی رحمت والا دن ہے, برکت والا دن ہے. پوچھے کیوں؟ پیر کے دن مالک جنت پیدا ہوا ہے اور منگل کے دن سرداران جوانان جنت کا سردار پیدا ہوا ہے. نوجوانان جنت کا سردار پیدا ہوا. امام حسین منگل کے دن. یہ راجستان میں سسٹم چل رہا, منگل کا دن منحوس ہے. منحوس تو ہے. منگل کا دن منحوس نہیں ہو. مومن کے پاس منگل کا دن برکت والا ہے, عظمت والا ہے. اس دن نوجوانان نے جنت کا سردار پیدا ہوا ہے. اور بعض لوگ دھوپ چلچلاتی رہتی ظہر کے بعد, اکثر ٹاپ لیول پہ رہتی دھوپ ظہر کے بعد, تو لوگ منحوس وقت ہے, دھوپ بہت رہتی. ابے حولے, تو منحوس ہے, وقت منحوس نہیں ہوتا. اس لیے ظہر کے بعد والا وقت منحوس نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرا حسین منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد پیدا ہوئے. میرا حسین ظہر کے بعد پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا, میری ماں اور بہنوں سنو, اے شہزادیوں, تم کس کی باندھی ہو؟ اللہ نے تمہیں کس کی غلام بنایا؟ ذرا سنو. کس کے ساتھ تم جنت میں جانے والی ہو؟ سنو. ان کی عظمت دیکھو, اللہ نے ان کو کیا شان والا بنایا ہے. سبحان اللہ. اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو. رکھیں گے؟ بیگم کا نام بھی رکھو. ہاں رکھ سکتے. ہمارے پاس مسلمانوں کا نہیں چل رہا, لبنہ. کیا نام؟ بیٹی کا نام کیا؟ لبنہ. لبنہ کس کو بولتے معلوم؟ دودھ پلانے والی اونٹنی. لبنہ کا مطلب ہے دودھ پلانے والی
اس لیے انہیں اتنے خطرناک کاما کر رہی گھر میں ٹکریچنے انہیں لبنا. اور ایک نام ہے شاہین. شاہین ایک پرندے کا نام ہے. اتنی اوپر اڑتا اتنی اوپر اڑتا اتنی اوپر اڑتا انہیں نیچے دکھتا ہی نہیں. اور ہمارے پاس بھی شاہین کا یال ہے, اتنی اوپر جا رہی سسرال میں ٹکریچ نہیں. جیسے نامہ ویسی تاثیر. شبنم, سبحان اللہ, کیا پیارا نام ہے شبنم. سبحان اللہ, سبحان اللہ بڑا. شبنم, صبح صبح گرتی دھوپ نکلتے کی ختم ہو جاتی. ہمارے پاس بھی بچے ایسی چاہے صبح صبح دکھ رہے, پھر اس کے بعد چولہے میں نظر آ رہی نہیں. سبحان اللہ. ساس کو حوالے کر دی کچن, بولے امی میں شبنم ہوں, صبح میں آتی ہوں, دوپہر میں نہیں آتی. اور ایک نام ہے شاہانہ. واہ سبحان اللہ, کئی شاہانہ بیٹھی ہوئی یہاں پہ. سبحان اللہ. ابا جان رکھ دیا نام, دادا رکھو میری پوتری ہے شاہانہ. شاہانہ, شاہانہ بولے تو بادشاہ کی بیوی کو بولتے شاہانہ, زندگی گزارنے والی. انہیں ویسی جاری سسرال گزاری تو سب بیٹھ جاری. ننن کو بڑی چائے لاؤ, جیٹھانی کو بڑی کھانا لاؤ, آخری میں کوئی ساس کو بڑی چلو تم کام پہ لگ جاؤ. کیا کو میں شاہانہ ہوں. سبحان اللہ. ایسے خطرناک نامہ رکھ رہے مسلمان. نام رکھو تو نام کی تاثیر ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. نام زینب رکھو, میرے حسین کی بہن کا نام ہے, مولا علی کی بیٹی کا نام ہے. نام رکھو تو کلثوم رکھو, میرے مصطفیٰ کی بیٹی کا نام ہے. حضرت عثمان غنی کی زوجہ کا نام ہے. نام رکھو تو رقیہ رکھو, نام رکھو تو فاطمہ رکھو, بطول رکھو, حمیرہ رکھو, ساجدہ رکھو, راکیہ رکھو. ہائے ہائے ہائے, فاطمۃ الزہرا کی صفات پیدا ہو جائے گی. اچھے نام رکھو. یہ کیا نام ہے؟ شاہانہ, شبانہ, شبنم, شاہین, لبنا, چبنا, پھر اس کے بعد ڈبنا, دکھنا ہی نہیں. سبحان اللہ. نو پرابلم. آؤ سبحان اللہ. حضرت علی کی زوجہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر امام حسین پیدا ہونے والے. چند منٹوں بعد امام حسین دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. اس حال میں حضرت فاطمہ نے ظہر کی نماز پڑھی. اس حال میں ظہر کی نماز پڑھی. اب حضرت فاطمۃ الزہرا ظہر کی نماز پڑھی, خادمہ خدمت میں لگی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا پر یہ وقت ہے, خدمت میں ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئی. چند منٹوں بعد حضرت امام حسین دنیا میں تشریف لائے. خادمہ اٹھائی, حضرت امام حسین کو رسول اللہ کے گود میں دی. میرے نبی امام حسین کو بوسہ دے رہے ہیں, امام حسین کے منہ میں اپنی زبان اقدس رکھ رہے ہیں, لعاب مبارک سے ان کو جو ہے روزہ کھلا رہے ہیں. میرے نبی حضرت امام حسین کے نام کا انتخاب کر رہے ہیں. اس حال میں ابھی منظر باہر چل رہا ہے. حسین کبھی رسول اللہ کے گود میں ہے, کبھی مولا علی کے گود میں ہے, کبھی حسین صحابہ کے گود میں ہے. خوشیاں اور جشن کا ماحول ہے. اسی ماحول میں عصر کی اذان ہوتی ہے. حضرت فاطمہ خادمہ سے کہتی ہے میرے لیے وضو کا پانی رکھو. خادمہ پوچھتی ہے جس ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ ماں 40 دن تک مصلی نہیں چڑھتی. فاطمہ تمہارے یہاں بیٹا ظہر کے بعد پیدا ہوا, عصر کی نماز کے لیے تم مصلی کیسے چڑھ سکتی ہو؟ ماؤں کے گھر بیٹے پیدا ہو تو مائیں 40 دن تک مصلی نہیں چڑھتی, تم عصر کی نماز کا مصلی کیسے چڑھ سکتی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنو. حضرت فاطمہ نے کہا اے خادمہ, کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جو 40 دن مصلی نہیں چڑھتی. میں محمد عربی کی بیٹی ہوں.
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جلسہ یوم حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اعلی حضرت, اعلی حضرت. یا علی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت فاطمہ نے کہا کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جو 40 دن مصلی نہیں چڑھتی. میں محمد عربی کی بیٹی ہوں. اللہ نے مجھے ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, اہل بیت سے محبت کرو. پوری دنیا کے لیے قانون الگ ہے, علی و فاطمہ کے لیے مصطفیٰ نے ایک جگہ قانون الگ بنا دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسجد میں امام اور مؤذن کو حجرہ اس جگہ دیا جاتا تھا. اب تو خیر جو بیکار لوگ بغیر علم کے لوگ آ گئے, جہاں بولے وہاں مسجد میں جگہ بنچنا بول کے حجرے بنا دے رہے ہیں, کر دے رہے ہیں. امام صاحب کو اندر حجرہ دے دے رہے ہیں ممبر کے پیچھے. انہوں ناپاک ہوئے تو پوری مسجد میں سے چل کے آ کے حمام میں جا کے پاکی حاصل کرنا. دیوانی قوم ہے, تنخواہ بھی صحیح نہیں دیتی, کمرہ بھی صحیح نہیں دیتی. پورے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے سب دیوانے لوگ. مسجد کے باہر حجرہ دینا امام اور مؤذن کو, تاکہ ناپاک ہو جائے تو مسجد میں ان کا قدم نہیں پڑنا. مسجد میں ناپاکی کی حالت میں ایک قدم رکھنا 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے مسجد میں ناپاکی کی حالت میں قدم رکھنا. حکم یہ ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی وضو خانہ بنانے کا حکم ہے, تاکہ مسجد میں داخل ہونے والا وضو کر کے مسجد میں داخل ہو. بعض لوگ مسجد میں بھی کیا کرتے, وہ پیچھے بناتے ہیں وضو خانہ, انہیں مسجد پوری ناپاکی میں کھندر لے کے جا کے وہاں جا کے وضو کر کے آنا پھر انہیں گاؤں والوں کے جیسا. الغرض آداب معلوم نہیں, جاہلاں پورے صدر بنے ہوئے, معتمد بنے ہوئے, پورے نہیں 5-6 مسجدوں کے بول رہا ہوں, کہیں پورے مل کے میرے کو پیچھے پڑیں گے وہ الگ مسجد. نہیں 5-6 صدر خالی 5-6 مسجدوں کے بول رہا ہوں. 95 اچھے ہیں, اچھے بھائی پلیز سوری سوری. قوم کی اصلاح کرے تو قوم پھترے لے کے مارتی کہتے, پرانا محاورہ امام بخاری کے ساتھ سے چل رہا ہے جب سے. بہرحال میرے کو نکو مارو بھائی پلیز, سوری غلط بول دیا. اب مسئلے کو سمجھو دوستو, کوئی شخص, پوری امت کے لیے قانون ہے, کوئی شخص مسجد میں ناپاکی کی حالت میں قدم, مگر رسول اللہ کہتے ہیں علی اور فاطمہ کو اجازت ہے, وہ ہر حال میں مسجد سے گزر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پوچھا گیا بھائی علی اور فاطمہ کو اجازت کیوں دی گئی, کیوں دی گئی؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا اس لیے اجازت دی گئی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ کبھی ناپاکی ہوتی ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن پہ کبھی ناپاکی ہوتی نہیں تھی, اللہ نے ان کو پاک کر دیا تھا. سبحان اللہ, اللہ نے ان کو پاک کر کے پیدا کیا. الغرض اب آؤ چلتے ہیں امام حسن اور حسین کی بارگاہ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. موڈ میں تو ہے نا بھائی, موڈ میں ہے نا. سبحان اللہ. امام حسن اور حسین ایک بار کھیلتے کھیلتے اپنے گھر سے نکل گئے, بنو نجار کے باغ میں چلے گئے. بنو نجار کے باغ میں چلے گئے. حضرت فاطمہ بے چین بے قرار ہے اپنے حجر اقدس میں, بے چین بے قرار. دیکھتی ہیں کہ حضرت علی آئے تو اطلاع کروں گی, جا کے بچوں کو لے آئیں گے. بچے بہت دیر ہوگا باہر کھیلنے چلے گئے, مل نہیں رہے. تو حضرت علی نہیں آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا بابا جان. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا کی آواز سن کر حضور اپنے حجرے سے نکلے, حضرت فاطمہ کے حجرے پر پہنچے. بیٹی سیدہ کیا ہوا؟ بولے بابا جان حسن حسین بہت دیر ہو گیا, گھر میں نہیں ہیں, کھیلنے کے لیے باہر نکلے. بابا جان قریب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام اپنی کمبل شریف ڈالے, صحابہ اکرام سمجھے حضور کہیں جا رہے ہیں, صحابہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے.
ابھی حضور کو خیال آ ہی رہا کہاں گئے میرے بچے. یہ خیال آئے اس سے پہلے جبریل امین اوپر سے نیچے تشریف لائے. آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پریشانی کی بات نہیں ہے. حسن و حسین کھیلتے کھیلتے بنو نجار کے باغ میں چلے گئے اور اللہ نے وہاں ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے امام حسن و حسین جن کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں. فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں. فرشتے خادم بن کے آتے ہیں یا فرشتے خدام ہیں ان کے. اللہ اکبر. امام حسن اور حسین کو لینے حضور بنو نجار کے باغ میں گئے. صحابہ اکرام کا بڑا جھرمٹ حضور کے ساتھ چلنے لگا. حضور آرڈر دے کے بولتے تھے وہاں دیکھو بچے جا کے لا لو، مگر نہیں، حضور خود چل کے گئے. جا کے باغ میں دیکھے تو کیا ہے، فرشتہ اپنے پروں کو بچھایا ہوا ہے، امام حسن اور حسین اس پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اوپر اور ایک پر ایسے بچھا دیا تاکہ دھوپ نہ پڑے ان کے اوپر. سبحان اللہ. ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے فرشتہ امام حسن حسین کی گود میں لے کے. نبی پاک علیہ السلام ان دونوں کو لیے لے کے ادھر طرف سیدھی طرف امام حسن کو بٹھائے، ایک پیر ادھر ایک پیر پیچھے کی طرف پشت اقدس کی طرف ایسے پکڑ لیے. حضور کو ایسے پکڑ کے امام حسن بیٹھ گئے. پھر حضور اور ایک نواسے کو لیے امام حسین کو ادھر بٹھائے، ایک پیر ادھر قلب اطہر کی طرف آئے ہائے 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 ہائے، دوسرا پیر پشت اقدس کی طرف آئے ہائے ہائے. پھر وہ حضور کو ایسے پکڑ لیے سر اقدس پہ. اب دونوں یوں پکڑے ہوئے حضور کو، حضور لے کے جا رہے ہیں دونوں کو. تھوڑا امیجن تو کرو سبحان اللہ. حضور دونوں کو لے کے جا رہے ہیں. صحابہ کا جھرمٹ پیچھے. کسی صحابی کو دے سکتے تھے، نہیں دے رہے ہیں کسی کو، خود اٹھا رہے ہیں. خود اٹھا رہے ہیں. الحسین منی وانا من الحسین. خود اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب چل رہے ہیں. حضرت ابوبکر کو خبر پہنچی کہ حضور بنو نجار کے قبیلے میں گئے ہیں، ان کے باغوں میں گئے ہیں. حضرت ابوبکر سوچے ایسا کیا ہو گیا کہ حضور کو وہاں جانا پڑا. وہ گھر سے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے بنو نجار کے باغ کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں دیکھے حضور سے ملاقات ہوئی. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ہمیں حسین کو دے دو کہنے کی. وہ حضرت ابوبکر تھے، وہ یار غار تھے. انہوں نے کہا میرے آقا کیوں تشریف لے گئے تھے؟ کہا ان دو بچے کھیلتے کھیلتے وہاں چلے گئے تو ان کو لانے کے لیے گیا تھا. سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ دو دو کو آپ اٹھائے ہیں، ایک مجھے دے دیجئے. حضور ایک مجھے دے دیجئے. دیکھو آپ امام حسین کو گود میں اٹھانا، ان سے محبت کرنا، ان کو اپنے گود میں لینا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے. سبحان اللہ. سبحان محبت ہے. وہ ابو بکر ہو کے ان سے محبت کرے، ہم 14ویں صدی کے غلام ہو کے محبت نہ کریں. اللہ. وہ سردار صحابہ ہو کے محبت کرے اور ہم غلام ہو کے محبت نہ کریں. تو حضرت ابوبکر نے کہا حضور مجھے دے دو. نبی پاک نے کہا ابوبکر میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتا. یہ کہتے ہوئے حضور خود لے گئے کندھے پہ اٹھا کے مسجد میں لے گئے، لے جا کے دونوں کو چھوڑ دیا. وہ کھیل رہے. صحابہ حضور پاک کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضور بیٹھے، سارے صحابہ بیٹھ گئے. حضور اٹھے پھر ممبر پہ بیٹھ گئے. ممبر پہ بیٹھ کر حضور نے صحابہ سے خطاب کیا، صحابیوں یہ حسن و حسین کو معمولی نہ سمجھنا. سبحان اللہ. اب حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں صحابیوں سے خطاب کر رہے ہیں. ان کو معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ عظمت والے ہیں، ان کی شان یہ ہے جتنے ان کے نانا نانی جیسے ہیں کائنات میں کسی کے نانا نانی ویسے نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان نانا کا نام محمد، ان کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. سبحان اللہ. ان کے نانا نانی جیسے کائنات میں کسی کے نانا نانی نہیں ہے. ان کی شان و عظمت یہ ہے ان کے ماں باپ جیسے کائنات میں کسی کے ماں باپ نہیں ہے. ان کا بابا علی المرتضیٰ ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا. کہا ان کے پھوپا اور ماموں جیسے کائنات میں کسی کے پھوپھی اور ماموں نہیں ہے. ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہے اور ان کے چچا جعفر طیار ہے. حضور نے کہا ان کے ماموں اور خالہ جیسے کسی کے ماموں اور خالہ
ان کے پھوپھی اور چچا جیسا کسی کے پھوپھی اور چچا نہیں ہے، ان کے ماموں اور خالہ جیسے کسی کی خالہ اور ماموں نہیں ہے، ان کی خالہ زینب و رقیہ کلثوم ہے اور ان کے ماموں ابراہیم و قاسم ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ نہ ان کے جیسا کوئی ہے، نہ ان کے نانا نانی جیسا کسی کے نانا نانی ہے، نہ ان کے ماں باپ جیسے کسی کے ماں باپ ہے، نہ ان کے ماموں اور خالہ جیسے کسی کے ماموں اور خالہ ہے، نہ ان کی پھوپھی اور چچا جیسے کسی کی پھوپھی اور چچا ہے۔ یہ بے مثل و مثال ہے، بے مثل و مثال ہے، اللہ اکبر، بے مثل و مثال۔ بس اب آخری بات سن لو دوستو، میرے حسین کی بات ہے۔ ایک صحابی کے گھر 16 بچہ پیدا ہوا، 16 معذرت، صحابی کے گھر گورا بچہ پیدا، گورا انتہائی حسین جمیل خوبصورت ابیض سفید بچہ، جبکہ وہ صحابی سونلے تھے، ان کی اہلیہ بھی سونلی تھی۔ سونلی بولے تو انڈین کلر، انڈین کلر ہے نا، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی اپنے بارے میں بولے تو بھی سبحان اللہ بولنے سکتے ہیں۔ اپن انڈین کلر، سولا کلر اپنا، اپن لوگ گورے بھی نہیں ہوتے کالے بھی نہیں ہوتے، امریکہ والوں کے جیسے گورے نہیں، افریقہ والوں کے جیسے کالے نہیں، بیچ والے، اللہ کا شکر ہے۔ مگر اپنے پٹھے بہت دیڑ ہوشیار ہے، بولے ہمارے کو تو گوری بیوی ہونا۔ ابے حولے تو انڈیا میں پیدا ہوا تھے، وہ گوری بیوی کہاں سے لا کے دیں گے؟ اب جس کو بھی گوری بیوی ہونا امریکہ کو جاؤ، چلو کس کو گوری گوری بیوی ہونا ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ واہ کیا شریف لوگ بیٹھے، سبحان اللہ۔ میری بہناں پورے خوش ہو گئے، اللہ مولانا کو سلامت رکھ۔ آج فلسفہ ختم کر دیے مولانا، آئندہ سے گوری بیوی کی خواہش کوئی بھی نہیں کرنا، جو امریکہ میں پیدا ہوا انہیں کرنا، جو انڈیا میں پیدا ہوا بولنا میں جیسا ہوں میرے کو ویسی چھونا۔ اور اپن دیکھے تو بالکل سولے، پھر خواہش گوری بیوی، یہ خواہش بڑی ڈینجر ہے، اللہ کے واسطے یہ خواہشات کا مردہ نکال دو۔ تو اب سنو، صحابی کا رنگ سولا، ان کی اہلیہ کا رنگ سولا، ان کے گھر میں اللہ کی قدرت تھی کہ گورا بچہ پیدا ہوا۔ وہ صحابی بچے کو لے کے جب بھی نکلتے تھے تو منافقین، شریر، بد خصلت، بد مزاج، شریف النفس منافقین کیا کرتے تھے؟ بولتے تھے صحابی یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ان کی اہلیہ پہ الزام لگاتے تھے یہ تمہارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، کسی اور کا، اس لیے گورا پیدا ہو، کسی اور کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابی بولے بدبختو، تم میرے نبی کی عزت نہیں کرے، نبی کے غلام کی عزت کیا کرو گے؟ تم میرے نبی کے ساتھ بدسلوکی کرے، میرے ساتھ کیا حسن سلوک کرو گے؟ نظر انداز کر دیے، نظر انداز کر دیے، چھوڑ دیے، خاموش ہو گئے، چھوڑ دو چھوڑ دو بولے۔ مگر 1 سال گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، شرارتیں چلتی جاری، بڑھتے جاری، بڑھتے جاری، بڑھتے جاری، خاموش بیٹھتے گئے تو اور شرارت چل رہی۔ تو صحابی نے کیا کیا، ایک دن بیزار آ گئے، یہ سب تانوں سے، یہ شرارتوں سے بیزار آ گئے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، بیٹے کو گود میں لیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں چلنے لگے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ صحابی کا ایمان یہ ہے، ہر مرض کی دوا ذات محمد ہے۔ واہ واہ۔ آ گئے حضور کے پاس، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ۔ اس وقت حضور اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، آقا فیصلہ فرما دے۔ حضور نے پوچھا صحابی بڑے ٹینشن میں دکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، سفید ہے، گورا ہے، میں اور میری اہلیہ سولے رنگ کے ہیں، تو یہ منافقین الزام لگا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا ہے۔ نبی مسکرانے لگے، مسکرا کے بولے صحابی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو، آرام ہو، ٹینشن نہ ہو، بیٹھ جاؤ۔ حضور نے ان کو بٹھا دیا۔ حضور پھر صحابہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئے۔ اسی اسنا میں حضرت امام حسین، سبحان اللہ، کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے نا، وہ حسین، آہا سبحان اللہ، وہ حسین حجرہ عائشہ سے نکلے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پیر لے کر حضور کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ آہا سبحان اللہ۔ جیسے ہی امام حسین کو صحابہ نے آتا ہوا دیکھا، ادب حسین کے لیے پورے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔
صحابہ امام حسین کا، امام حسن کا ادب کرتے تھے، نسبت رسول کی وجہ سے، آل رسول ہے، اولاد علی ہے، فاطمۃ الزہرا کے نین ہیں، احترام کرتے تھے صحابہ، احترام کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ، حضرت ابو ہریرہ سے تو ایک روایت یوں مروی ہے، حضرت امام حسن امام حسین کسی قافلے سے واپس ہوئے تو اس زمانے میں ریت تھی، ریگستان تھا، وہ ریت تھی، ریت میں چلتے چلتے پیروں پہ دھول اتنی آ گئی تھی کہ پیروں کا چمڑا نظر نہیں آ رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ اپنا امام شریف اتار کر حضرت امام حسن اور حسین کے پیروں کی دھول جھاڑنے لگے۔ امام حسن و حسین کی دھول اپنے خاص کپڑے سے جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ وہ ذات ہے جن کی بخاری میں سب سے زیادہ روایات ہے۔ بے وقوف ایک طرف بولتے ہم بخاری پڑھتے ہیں، ارے بے وقوف، بخاری پڑھنا کمال نہیں ہے، بخاری کی جو حدیثیں سب سے زیادہ جس راوی سے ملی ان کا عقیدہ لینا کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات، امام حسن و حسین کا ایسا ادب، جبکہ امام حسن حسین عمر میں بہت چھوٹے ہیں۔ اب سنو، صحابہ امام حسین کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ جو صحابی اپنا مسئلہ لے کر اپنی بیگم اپنے بچے کو لائے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، ان کی اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، ان کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بچہ جس پہ الزام لگ رہا ہے وہ کھڑا ہو گیا ادب حسین میں۔ سبحان اللہ۔ حسین آئے، امام حسین آئے، حضور کے گود میں بیٹھے، گود میں بیٹھ کے حضور کی ریش مبارکہ، داڑھی مبارکہ سے کھیلنے لگے۔ امام حسین کھیلتے تھے اپنے نانا جان کے ساتھ، اور نانا جان حسین کی خوشبو سونگھ کر اپنے قلب کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ حسین کی خوشبو سونگتے تو حضور کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کے ریش مبارکہ سے، اور جب امام حسین آ جاتے، کتنی بھی مصروفیت حضور کی ہو، حضور ساری مصروفیت، سارے مشورے چھوڑ دیتے، پورا وقت امام حسین کو دیتے تھے۔ اب اندازہ کرو آپ، نماز میں حضور سجدے کو طویل کر دیے تو اب اس سے بڑی مصروفیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو عبادت والی مصروفیت تھی، حضور نے اس میں بھی حسین کا خیال رکھا۔ یہ تو صحابہ کی میٹنگ تھی، صحابہ سے بات چیت بند، اب حضور حسین کے ساتھ مصروف ہو گئے، سرکار مولا امام حسین اب حضور کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے جب ان کی طبیعت چاہی اب میں جاؤں تو وہ جانے لگے، پھر صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ادب کے لیے۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے، مگر وہ جو صحابی اب اٹھے تھے اب وہ نہیں بیٹھ رہے، پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فیصلہ فرما دیجئے میرے آقا، اب تک انتظار کر سکتا تھا، الزاموں کو برداشت کر سکتا تھا، تہمتوں کو قبول کر سکتا تھا، کر لیا، لیکن اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب صبر نہیں ہو رہا ہے، حضور فیصلہ فرما دے، یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا صحابی لے جاؤ، لے جاؤ، یہ کسی اور کا نہیں، یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے، لے جاؤ۔ صحابی جیسے ہی سنے وجد کرنے لگے، جھومنے لگے کہ میرا بیٹا ہے، جھومتے حضور کے قدموں پہ گر گئے، قدم بوسی کیے، اٹھے، اس کے بعد جو ہے جانے لگے، جاتے جاتے پوچھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، اب یہ میرا ایمان بن گیا، یہ میرا بیٹا ہے، مگر میرے آقا باہر نکلوں گا منافقین پھر بولیں گے یہ کسی اور کا بیٹا ہے، تو ان کو جواب دوں گا ارے بدبختو یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ دلیل پوچھیں گے تو کیا دلیل دوں، کیا دلیل دوں؟ تو رسول اللہ نے کہا صحابی کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا تو حسین کے ادب میں سارے صحابہ کھڑے ہو گئے اور ساتھ میں تم بھی کھڑے ہو گئے، تمہاری بیوی کھڑی ہو گئی، تمہارا بچہ کھڑا ہو گیا۔ صحابی سن لے، میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ یوم حسین، ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا۔ صحابی سن لے میرے حسین کا ادب
وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اب تم نے جلسے یاد حسین علامہ فاروق صاحب کے ساتھ منایا، کوئی کل تمہیں پوچھے کیوں جشن مناتے ہو تو کہنا اپنے باپ کا بیٹا ہوں اس لیے حسین کا جلسہ کرتا ہوں۔ تو بتا کل جلسے میں تو کہیں کو نہیں آیا؟ میں تو اپنے باپ کا بیٹا ہوں اس لیے حسین 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 کرتا ہوں، کیونکہ یہ حلالیوں کی بولی ہے۔ ایک مسئلہ علماء اجازت دے، ایک مسئلہ حل کر دیتا ہوں، خدا کیا واسطہ، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اگر آپ کسی کی زبان سے بار بار علی 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 حسین 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 سنو، اس کو شیعہ نہیں بولنا، اس کو شیعہ زور سے بولو۔ کوئی اپنی کار پہ لکھ رہا یا علی، انہیں شیعہ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر بول رہا اپنے گھر پہ لکھ کے لگایا المدد یا علی، انہیں شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ علی 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 بولنے سے خدا کی قسم اللہ کی قسم کوئی شیعہ نہیں بنتا، اہل بیت سے محبت کر کے صحابہ کی گستاخی کرنے سے شیعہ بنتا۔ ہم لوگ شیعہ سے ہمارا اختلاف علی 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 کہنے کا اختلاف نہیں ہے، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، لڑ لے رہے ہیں سنیا لڑ لے کے مر رہے ہیں، پاگلاں بیوقوفاں مسئلے کو سمجھے نہیں، آپس میں لڑ لے کے مر رہے ہیں۔ علی 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 کرنے سے خدا کی قسم ہمارا شیعوں سے علی علی کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے، یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا عباس یا زینب سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، یہ تو بولی ہماری ہے۔ ہمارا اختلاف حضرت عائشہ کی گستاخی پر ہے، ہمارا اختلاف حضرت ابوبکر حضرت عمر عثمان کی گستاخی پر ہمارا اختلاف ہے، یہ بات یاد رکھو۔ آپ جس کو اب زیادہ علی علی بولا، فاروق صاحب کیا بات ہے بات کریں گے علی 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 بولے، ارے شیعہ ہو گئے کیا؟ ارے نعوذ باللہ، علی بولنے سے شیعہ نہیں ہوتے، حولے مومن ہوتے، مومن۔ علی کی بولی مومنوں کی زبان پہ ہوتی ہے، حسین کی بولی مومنوں کی زبان پہ ہوتی ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا خدا کی قسم ہمیں کوئی مولویوں نے نہیں سکھایا، اہل بیت سے محبت کرنا ہمیں حضرت ابو بکر نے سکھایا ہے، ہمیں حضرت عمر نے سکھایا ہے، ہمیں حضرت عثمان نے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں، اور ایک بات عرض کر دوں، موڈ میں تو ہے نا بھائی؟ بس کر دوں ایسا؟ سبحان اللہ، صبح تو ایسے بیٹھتے ہیں تو جان دو میں جلدی چھوڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، مسئلے کو سمجھو۔ حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے دوسرا نکاح کیا، حضرت مولا کائنات نے دوسرا نکاح کیا۔ حضرت عباس علمبردار کی والدہ محترمہ سے، حضرت عباس علمبردار کی والدہ محترمہ سے حضرت علی نے نکاح کیا۔ جب وہ حضرت علی کے گھر میں حضرت امام حسن و حسین کی ماں بن کر آ گئی، سوتیلی ماں ہے نا بھائی، سوتیلی ماں ہے، جب وہ ماں بن کے آ گئی تو حضرت عباس علمبردار کی ماں، ابھی حضرت عباس علمبردار پیدا نہیں ہوئے، تو پوری زندگی حضرت امام حسن امام حسین کو حضرت علی کی زوجہ جو حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد آئیں، جن کے بیٹے ہیں حضرت عباس علمبردار وغیرہ، انہوں نے پوری زندگی امام حسن امام حسین کو حسن حسین کہہ کے نہیں پکارا، حسن حسین کہہ کے مولا حسن مولا حسین کہتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوتیلی ماں تھی مگر مولا حسن مولا حسین کہہ کے پکارتی تھی، وہ ماں ہو کے احترام کرتی تھی۔ تو آقا کی امت، ان کے نانا کی امت ہو کے تو احترام نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ان کو علی علی حسن حسن حسین حسین کہنے سے خدا کی قسم کوئی شیعہ
کوئی کتنا ہی بولے، دروازے پہ لکھ لے، کار پہ لکھ لے، گھر پہ لکھ لے، کچھ بھی لکھ لے، پیشانی پہ پھاڑ کے لکھ لے یا علی بول کے، تب بھی انہیں شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوگا جو صحابہ کا گستاخ ہوگا، جو ام المومنین حضرت عائشہ کا گستاخ ہوگا وہ شیعہ ہوگا۔ اگر کوئی ام المومنین کے ادب و احترام کے ساتھ حضرت ابو بکر کو سردار صحابہ مانتے ہوئے، حضرت عمر کو حق پہ مانتے ہوئے پوری زندگی خالی یا علی یا علی یا علی یا علی بولا، تو خدا کی قسم وہ شیعہ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ افضل اور اعلیٰ درجے کا مومن ہے انہیں۔ مسئلے کو سمجھو میرے بھائی۔ بس اب آخری بات سن لو، بات ختم کرتا ہوں، بس لاسٹ بات۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اب کوئی گستاخی ہمارے درمیان داخل نہیں ہونا چاہیے، کوئی بے ادبی، کسی کا بھی بیان سن لے رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ لے رہے ہیں، وہ مولانا کا بیان، یہ مولانا کا بیان، وہ انگلش میں بول دیا، وہ مراٹھی میں بول دیا، وہ تیلگو میں بول دیا، ہندی میں بول دیا، سن لے رہے ہیں۔ ہماری بھولی قوم جس کو بولے اس کو سن لیتے بیٹھتی، دیوانے بچے، عقل نہیں ہمارے بچوں کو، جس کو بولے اس کو سن لیتے، عورتیں بھی جس کے بولے اس کے بیانات سنتے رہتے۔ یاد رکھو، بیان اس کا سنو، اس عالم اس مولوی کا سنو جس کے دل میں عشق اہل بیت ہو، سبحان اللہ، جس کے دل میں ادب و احترام صحابہ موجود ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت موجود ہو، جس کے دل میں اولیاء اللہ کا احترام ہو، ایسے لوگوں کے بیان سنو۔ جاہلوں کے، ان پڑھوں کے، انگلش میں، تیلگو میں، ہندی میں، عربی میں بیان سن کے اپنی آخرت کو برباد مت کر لو۔ فیس بک کی پاپولر پرسنالٹی ہے، بیان سن لے رہے ہیں، مت سنو۔ پاپولر ہونا کمال کی بات نہیں ہے، مودی بھی بہت پاپولر ہے، پاپولر ہونا کمال کی بات نہیں ہے، حق پہ ہونا کمال کی بات ہے۔ پاپولر تو بہت پرسنالٹیز ہے دنیا کے اندر، حق پہ ہونا کمال کی بات ہے۔ الغرض، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں آئے۔ حضرت عباس حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا، میں راستے سے آ رہا تھا، کچھ منافقین علی اور اہل بیت کے خلاف بول رہے تھے۔ جب حضور کو یہ سنا رہے، اس وقت حضور کا چہرہ ایسے نیچے تھا، ایسے جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضور نے یہ کلام حضرت عباس سے سنا، حضور نے جب ایسے چہرہ اٹھایا، صحابہ کانپنے لگے دیکھ کر، اتنا جلالی ہو گیا، آنکھ لال ہو گئی، چہرہ زرد ہو گیا حضور کا، یہ سن کر کہ لوگ منافقین علی اور اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اتنا جلالی خطاب فرمایا، خدا کی قسم حدیث کی دنیا میں ہم نے اتنی جلال والی حدیث نہیں پڑھی، اتنا جلال والا کلام حضور کا نہیں پڑھا۔ اہل بیت کے دشمن کے لیے حضور نے جتنا جلال کا اظہار کیا، بت پرستی کرنے والوں کے لیے بھی حضور نے اتنا جلال نہیں کیا، اہل بیت کے خلاف بولنے والوں کے لیے حضور نے جتنے جلال کا اظہار کیا، حضور نے آنکھ لال ہو گئی جلال سے، چہرہ ہرا زرد ہو گیا جلال سے، اور حضور نے خطاب فرمایا، میری اہل بیت اور میرے علی کے خلاف بولنے والا تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولنے والا تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ کہا کیا؟ پہلا، اما منافق۔ حضور نے کہا میرے علی اور میرے اہل بیت کے خلاف بولنے والا منافق ہوگا، منافق۔ کہا اگر منافق نہیں ہوگا تو پھر دوسرا ہوگا، کیا؟ وہ اما لزنیت، اس کی ماں نے اسے زنا کر کے پیدا کیا ہوگا۔ حلالی خون والا کبھی میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف نہیں بول سکتا، وہ حرامی کسی اور سے جنا ہوا ہوگا، وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا ہوگا جو میرے علی کے خلاف، میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا۔ اب اگر وہ منافق بھی نہیں ہوگا، وہ زنا سے پیدا نہیں ہوا ہوگا، تو پھر تیسرا ہوگا۔ حضور کہہ رہے تیسرا ہوگا، کیا تیسرا؟ حضور کہتے ہیں وَأُمُّهُ لِغَيْرِ الطُّهُرِ، اس کی ماں نے حالت ناپاکی میں، یعنی کہ حیض اور نفاس کی حالت میں صحبت کر کے اس کو پیدا کیا ہوگا، تبھی تو وہ میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا۔ اللہ اکبر! اہل بیت اور آل نبی
کہ مولائے کائنات کے خلاف کبھی نعوذ باللہ سننا بھی نہیں. اس سے بھی ایمان کمزور ہو جاتا. پیارو، آج جو اسلام تمہیں نصیب ہوا ہے نا، خدا کی قسم یہ اہل بیت کا صدقہ ہے. آج مسجدوں میں جو اذان گونج رہی ہے یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے. میری مائیں بہنیں جو برقع پہن کے بیٹھی ہیں یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے. آج تمہارا ایمان جو زندہ ہے یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے. تم نے کبھی غور کر کے دیکھا پچھلی امتیں بھی تھی پیارو، ان کے نبی پردہ فرماتے، وہ رسول پردہ فرماتے، ان کا دین ختم، ان کی لائی ہوئی شریعت ختم، ان کی کتاب ختم، ان کے اصول ختم، ان کا لایا ہوا دین ختم، وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی تھی. پھر نئے نبی آتے تھے، پھر نیا دین، نئی کتاب، نئی شریعت، نیا اصول، نیا قانون، نئی امت، پھر سے ایک نیا دین پھیلتا تھا. پھر وہ نبی پردہ ہوتے، وہ دین ختم ہو جاتا. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر عبادت کی غرض سے گئے، ادھر امت بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی. حضرت عیسیٰ امت کو گود سے خطاب کر رہے ہیں، پھر بھی امت ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہی ہے. نبی ختم، دین ختم. مگر سن لو، 1400 سال ہو گئے. آج میرے نبی کے پردہ فرمانے کے 1400 سال کے بعد اذان بھی زندہ ہے، نماز بھی زندہ ہے، دین بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، کلمہ بھی زندہ ہے، شریعت بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے. ایک ایک سنت مصطفیٰ زندہ ہے. بات کیا ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ وہاں پر ہر چیز مٹ جاتی تھی، یہاں ہر چیز زندہ کیوں ہے؟ کیوں نہیں مٹی ہے؟ تو جواب ملا. نبی نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین میرا خون ہے، حسین میرا لال ہے، حسین میرا جگر ہے، حسین میری محبت ہے، حسین میری دعا ہے. الحسین منی، یہ تو سمجھ میں آیا. حضور کہہ رہے ہیں وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ ہر نبی کا دین نبی کے بعد مٹ جاتا تھا، مگر میرا دین میرے بعد نہیں مٹے گا، قیامت تک نہیں مٹے گا. کیوں نہیں مٹے گا؟ ہر نبی شریعت تو لائے، اسلام تو لائے، دین تو لائے، مگر دین بچانے والا حسین نہیں لائے. میرا دین اس لیے زندہ رہے گا کیونکہ میں نے دین بھی لایا، شریعت بھی لایا، قرآن بھی لایا، سنت بھی لایا، حدیث بھی لایا. تو ساتھ میں سارا دین بچانے والا حسین بھی لے کر آیا. اے مسلمان بھائیوں، حالات بڑے نازک ہیں. ایسے حالات میں اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو. تمہاری کوئی قوت تمہیں کامیاب نہیں کرا سکتی، مگر خدا کی قسم حسین کی نسبت تمہیں کامیاب کرا دے گی. اہل بیت کی محبت تمہیں کامیابی کے دہنے پر لے جا کر چھوڑ دے گی. رسول اللہ کی محبت تمہیں سرفراز کر دے گی. اللہ کی رحمت و فضل تم پہ اترے گا، کیونکہ اللہ اہل بیت کے عاشقوں پر عذاب نازل نہیں کرتا. ان پہ بربادی نہیں آتی، ان پہ بلائیں نہیں آتی، ان پہ مصیبت نہیں آتی، ان پہ رنج و الم نہیں آتے. جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، خدا را مسلمانوں اہل بیت کے عاشق بنو. حالات کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے. اہل بیت کی سچی محبت اپنے دل میں بساؤ. امید کرتا ہوں کہ آپ عاشق رسول بھی بنیں گے، عاشق اہل بیت بھی بنیں گے، عاشق صحابہ بھی بنیں گے، عاشق اولیاء بھی بنیں گے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر زندگی گزاریں گے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.